حکمت رومی یہ کتاب عبدالحکیم نے لکھی تھی۔ دین و دانش، ایمان و عرفان کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ نفس انسانی کی ماہیت کیا ہے، میں کیا ہوں، انا کیا ہے، جسم کے ساتھ اس کا رابطہ کس قسم کا ہے، کیا علم محسوسات تک محدود ہے؟ غرض یہ کہ حقیقی عرفان اپنی خودی کی پہچان ہے۔ اسی پہچان سے آفاق کی پہچان اور خدا کی پہچان بھی ہو سکتی ہے۔ جس حد تک کہ خدا کو جانا یا پہچانا جا سکتا ہے۔ روح انسانی کے متعلق قرآنی تعلیم یہ ہے کہ خدا نے اپنی روح انسان کے اندر پھونکی۔ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، جس کے لیے کبھی نفس کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ اگر تم مکان میں 10 چراغ رکھو اور ہر چراغ الگ الگ شکل کا ہو، لیکن ان کی روشنی جو کمرے میں پھیل رہی ہے اس کو تم الگ الگ نہیں کر سکتے۔ نفس امارہ جن مادی لذات کی طرف انسان کو کھینچتا ہے وہ کبھی پوری طرح اس کے ہاتھ نہیں آتی، اور جب میسر آئیں تو حصول کے ساتھ ہی لذت کا زوال ہوتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں باقی تمام مخلوق مطمئن ہوتی ہے، چاہے شجر ہوں، چرند پرند، شمس و قمر، سب اپنی اپنی فطرت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ ہر شے کسی قانون کے ماتحت موجود ہے۔ ہر چیز زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ جو ہے سو ہے، جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں وجود اور خیر ہم معنی ہے۔ فقط انسان ہے جو قانون کی خلاف ورزی پر بھی قادر ہے اور اپنی کسی حالت پر بھی راضی نہیں۔ روح انسانی میں جو اپنی اصل سے جدائی کا احساس ہے، اس کو مولانا ایک عام اصول حیات کے ماتحت لا کر اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ضرورت روزگار اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر کہیں دیار غیر میں چلے جائیں۔ وہاں اگر ان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو انہیں اپنا پہلا گھر اور وطن یاد آتا ہے۔ اپنے اصلی وطن کی بولی یا وہاں کا گانا سن کر وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ مولانا جب اپنے درد فراق کی کوئی دنیاوی مثال تلاش کرتے ہیں تو مہجوری وطن سے بہتر ان کو کوئی مثال ہاتھ نہیں آتی۔ اگر روح کو اپنی غریب الوطنی کا احساس گاہے گاہے ہوتا ہے تو وہ اپنے احساس کی واضح تعبیر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ احساس مختلف ذرائع سے ابھرتا اور بیدار ہوتا ہے۔ اس کا ایک ذریعہ سما بھی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ اس فغائے روح کا راز کیا ہے؟ دنیا میں عام حالتوں میں جس محبوب شخص یا شے کی مہجوری فغاں پیدا کرتی ہے، وہ محبوب اس فغاں سے دور ہوتا ہے۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ نالہ روح کی عجیب کیفیت ہے۔ اس کا راز خود اسی کے اندر ساز ہے، مگر یہ نغمہ چونکہ ظاہری کانوں کے لیے نہیں، اس لیے نالہ کرنے والے اور نالہ سننے والے کے کان اس سے آشنا نہیں ہوتے، اور نہ ظاہر کی آنکھ یہ راز افشا ہوتی ہے۔ روحانی کیفیتیں دیکھنے یا سننے کی چیز نہیں۔ بدن کے ساتھ روح کا نہایت قریبی اور نہایت گہرا رشتہ ہے، پھر بھی یہ جان اپنے اثرات سے اس قدر ظاہر اور مؤثر ہونے کے باوجود آنکھوں سے چھپی رہتی ہے۔ روح جو جان ہے وہ اور بھی پوشیدہ تر ہے۔ خدائے جمیل نے اپنی تجلی سے تمام جہاں اور نفوس کو منور کر دیا۔ خود اپنے حسن کو دیکھنے اور ہر ایک کو دکھانے کا یہ شوق ہوا کہ جہاں کے ہر ذرے کو اس نے اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا، تاکہ ذرے ذرے میں اس کا چہرہ منعکس ہو سکے۔ مولانا نے
اس نقطۂ معرفت کو ایک تمثیل سے بیان کیا ہے کہ دیکھو بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک دہن میں نواز کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرے دہن سے نوا نکلتی ہے۔ روح انسان اگر ایک بانسری سے مشابہ ہے جس میں سے نالہ فراق نکل رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ بانسری خود بج رہی ہے یا کوئی نئے نواز اس کو بجا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بظاہر یہ فغاں انسانی روح کے دہن سے نکل رہی ہے، لیکن اصل میں بجانے والا خود خدا ہے جس کا دہن ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد مولانا معرفت کا ایک لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں، تمام اچھی محبت کی طرح خدا اور روح انسانی کی محبت بھی دو طرفہ محبت ہے، محض یک طرفہ معاملہ نہیں کہ معشوق بالکل بے حس بے پرواہ اور بے نیاز ہو اور عاشق مضطرب اور وصل جو۔ خدا کی ذاتی صفت رحمانیت جو محبت کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ جمال و کمال تھا، میں نے چاہا کہ میرے عارف اور قدردان پیدا ہوں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں نے جنس و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان دونوں بیانات میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ عبادت حقیقی کا جوہر عشق ہی ہے، اور جس عبادت میں عشق کا عنصر نہ ہو وہ عبادت نہیں بلکہ محض مزدوری ہے۔ عشق مثنوی کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ مولانا ہزار طرح اس کی تفسیر کرتے ہیں اور وجد و مستی میں نغمہ ریز ہوتے ہیں، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ عشق محبت کی شدت کا نام ہے۔ محبت انسان کو انسان کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور جمال فطرت کے ساتھ بھی۔ اسی طرح سے بندے کو خدا کا بھی عشق ہو سکتا ہے۔ جذب و کشش کی کیفیتیں مختلف ہیں، مگر انسان کے پاس محبت یا عشق کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں۔ ماں کی بچے سے محبت ایک نوعیت کی ہے اور بچے کی ماں سے محبت دوسرے نوعیت کی۔ شوہر و بیوی کی محبت کا انداز ان دونوں سے الگ قسم کا ہے۔ زبان کا افلاس محبت کی اس بو کلمونی اور تاثرات کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ مولانا کے نظریے حیات کا لب لباب یہ ہے کہ روحوں کا اصل ماخذ اور مقام ذات الہی ہے، چنانچہ یہ خدا ہی کا فعل ہے کہ وہ روحوں میں فراق کا احساس پیدا کرتا ہے تاکہ ان میں وصال کی خواہش ناپید نہ ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر خدا احساس فراق پیدا نہ کرتا تو روحوں کی رجعت اس کی طرف ناممکن ہو جاتی۔ جس قدر روحیں خدا کی طرف جانے کے لیے بےتاب ہیں، اس سے زیادہ خدا ان کو اپنی طرف کھینچنے کا مشتاق ہے۔ اکثر صوفیہ نے یہ تمثیل استعمال کی ہے کہ خدا دریائے حقیقت ہے اور تمام ہستیاں اس کی موجیں اور حباب ہیں، لیکن روح انسانی میں یہ ایک عجیب تماشا ہے۔ فراق کی وجہ سے ہر روح بےتاب ہے، ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے، اسی کشش کا نام عشق ہے۔ تمام حیات و کائنات اسی جذب و کشش کا مظہر ہے۔ جو کچھ ظہور میں آیا اور جو کچھ ظہور میں آتا ہے، اس کا محرک یہی عشق ہے۔ مولانا کے نزدیک کائنات میں ارواح کے سوا کچھ نہیں۔ مولانا زیادہ تر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ میری روح جو نالہ انگیز ہے وہ اپنی اصل سے جدا ہونے کی وجہ سے مصروف فغاں ہے۔ اس کا حال وہی ہے جو فراق زدہ عاشق کا ہوتا ہے۔ زندگی کا تمام کاروبار بالواسطہ یا بلا واسطہ صحیح حصول وصال ہے، لہٰذا کائنات میں جو کچھ ہے وہ عشق کا مظہر ہے۔ ہر قسم کی حقیقی ترقی عشق ہی کی بدولت ہوتی ہے۔ ذوق معرفت
محبت کی فراوانی، خود غرضی سے نجات، کبر و غرور کا فقدان، یہ سب خوبیاں اسی میں پیدا ہو سکیں گی جو اس مطلوب کی طرف کھینچا جا رہا ہو جو جامع کمالات ہے۔ اخلاق اور تزکیہ نفس کی تہ میں اگر عشق نہ ہو تو صرف مزدوری رہ جاتی ہے۔ روح انسانی کی اصل چونکہ خدا ہے، اس لیے اس میں الہی صفات بے حد توفیق اور بقدر فیض پائے جاتے ہیں۔ چونکہ روح کی حقیقت لا مکانی اور لا زمانی ہے، اس لیے خدا اس میں سما سکتا ہے۔ محبت کی ہمگیری میں خدا بھی داخل ہے۔ جس قدر انسانی روح خدا سے واصل ہونے کی شائق ہے، اس سے کہیں زیادہ خدا بندے کے قرب کا طالب ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ ارض و سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عشق کے بغیر کائنات ہی نہ بن سکتی۔ کائنات میں جو اجسام اور اجرام ہیں وہ باہمی کشش سے قائم ہیں۔ اس نظریہ کائنات کو نیوٹن نے ریاضیات سے ثابت کیا ہے۔ ہر ذرہ دوسرے ذرے کی طرف کھینچ رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا نے بندوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ عبادت کی تکمیل اخلاق کے حسنہ اور اعمال صالح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اخلاق میں حسن محبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ عابدوں کے متعلق خدا رحیم فرماتا ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ زندگی پلٹ کر پیچھے کی طرف نہیں جاتی بلکہ ٹھوکریں کھا کر اور چکر میں آ کر بھی آگے ہی کی طرف بڑھتی ہے۔ جرمنی کا مشہور شاعر حکیم گوئٹے بھی زندگی کے ایسی اصول کی تلقین کرتا ہے کہ ہر قدم پر موت میں سے حیات پیدا کرتا ہوا اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ عشق اور عقل کا باہمی تعلق نہایت اہم مسئلہ ہے۔ حکمائے یونان سقراط، افلاطون اور ارسطو نے عقل کو ماہیت و وجود قرار دیا۔ خدا کا تصور ان کے ہاں عقل کل کا تصور ہے۔ ہر چیز کی ہستی میں جتنی اصلیت ہے وہ عقل ہی کی بدولت ہے، اور زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ انسان عقل جزوی سے عقل کلی کی طرف ترقی کرے۔ مولانا بھی ان حکمہ کے ہم نوا ہو کر عقل کی اہمیت کے کچھ کم قائل نہیں، اور عقل و حکمت کی تعریف میں مثنوی میں بے شمار اشعار ملتے ہیں۔ قرآن کریم بھی حکمت کو نعمت عظمی قرار دیتا ہے۔ کائنات کے مظاہر کی حکمت پہ غور کرنا ایک افضل عبادت ہے، اس لیے عالم کو عابد پہ ترجیح ہے، جس کے ثبوت میں متعدد احادیث بھی ملتی ہیں۔ لیکن مولانا کے ہاں عقل و حکمت کا مفہوم فلسفے کے مفہوم سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ سائنس اور فلسفے میں استعمال ہونے والی عقل کو وہ عقل جزوی کہتے ہیں، جس کی حقیقت حیات تک رسائی نہیں ہوتی۔ مثنوی میں جا بجا عقل کی نارسائی کا ذکر ہے۔ مولانا اکثر فرماتے ہیں کہ معرفت کے بلند مقامات، کشف و وحی و الہام اور عشق کی منزلیں، یہ سب عقل سے بالاتر ہیں۔ مولانا اکثر فرماتے ہیں کہ معرفت کے بلند مقامات، کشف و وحی و الہام اور عشق کی منزلیں، یہ سب عقل سے بالاتر ہیں۔ ان کی شرح میں عقل کی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے گدھا دلدل میں دھس گیا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بلند مقامات معرفت میں بھی کسی قسم کی عقل کا کاروبار ہے یا نہیں، اور کہیں مولانا عقل جزوی کو عقل کلی کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ایک کو دوسری کے مقابلے میں افضل بتاتے ہیں۔ کہیں یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے خدا، تو نے ہمیں دانش کا ایک قطرہ ہی عطا کیا ہے، تو خود دریائے عقل ہے، اس قطرے کو اپنے آپ سے متصل کر لے تاکہ ہم بھی بے پیاں ہو جائیں۔ کہیں علم
اور عقل کو روح کا خاصہ قرار دیتے ہیں کہ دوسری مخلوق سے انسان جو ہے وہ بلند ہے۔ آدم کو ملائکہ پہ جو تقویت حاصل ہے وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ انسانیت یا نسب العینی آدم کا جوہر علم ہے۔ کامل انسان وہی ہے جس کی رگ و پے میں علم سرایت کر گیا ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس مقام توحید یا مقام عشق میں جس طرح ہمارے دلائل اور افکار کا کام نہیں اور الفاظ کی گنجائش نہیں، اسی طرح اس عشق کو یہاں کی شادی و غم حساب سے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے غم و شادی کے تاثرات بھی وہاں پہنچ کر باطل ثابت ہوتے ہیں۔ عشق حقیقی کی حالت ان دونوں حالتوں سے ماورا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اس مقام پہ پہنچ کے انسان خوش رہتا ہے یا غم عشق میں مبتلا رہتا ہے تو یہ دونوں باتیں غلط ہوں گی۔ اس قسم کا ہوش اور شعور یا عقل وہاں بھی ہے، لیکن جو شخص وہاں نہیں پہنچا اس کے وہم و خیال میں بھی وہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ مولانا جس طرح خدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام افکار حادث ہیں، اس لیے جو کچھ بھی تم سوچو وہ خدا کی ذات کے متعلق صحیح نہیں ہوگا، اسی طرح وہ حالت عشق کے متعلق فرماتے ہیں کہ فکر و خیال و وہم و شادی و غم سب حادثات مظاہر ہیں، یہ سب وہاں پہنچے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسمانی عشق اس کو اندھا کر دیتے ہیں، لیکن عشق الہی اس کو بینا کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایسے حقائق منعکس ہونے لگتے ہیں جو حس اور عقل کے وہم میں بھی نہ آ سکتے تھے۔ علم بے عشق ایک ضمنی چیز ہے، ایک قوی دلیل سے قائم ہوتا ہے اور دوسری قوی دلیل سے منہدم ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ظن کی آمیزش رہتی ہے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق اپنی انفرادی خواہشات کو ترک کر کے معشوق کی خواہش کو پورا کرے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقی علم کے حصول کا ذریعہ کثرت معلومات اور کثرت کلیات نہیں بلکہ تزکیہ نفس ہے، کیونکہ روح کے اندر تمام کی حکمرانی ہے۔ مولانا جس عشق کا ذکر کرتے ہیں وہ کوئی خالی تاثرات کی حالت نہیں ہے۔ جسمانی زندگی میں جس کو عشق کہتے ہیں وہ محض تاثرات کا ہیجان ہوتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ عشق کا اول مرحلہ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس سے قلب کو ادنیٰ تاثرات سے نجات ملتی ہے۔ عقل کا صحیح استعمال آسائش دنیا اور مال و زر یا عزت و جاہ حاصل کرنا نہیں، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کو سب سے مقدم تزکیہ نفس میں استعمال کیا جائے۔ اس لیے حقیقت تک پہنچنے کا مرحلہ اول تزکیہ نفس ہے۔ جو شخص صحیح علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اخلاق میں پاکیزگی اور اعمال میں بے لوثی اور بے غرضی پیدا کرے۔ علم ایک نور الہی ہے۔ جب اپنے ذاتی اغراض سے پاک ہو کر خالص طلب حق پیدا ہو تو پھر ایسے حقائق منکشف ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے کسی خارجی واسطے کی ضرورت نہیں رہتی، اور انسان کتابوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ابن الکتاب ہے، اور دوسرا علم ام الکتاب۔ جب تزکیہ نفس سے انسان خود ام الکتاب بن جائے تو ضروری علوم اس کے اندر سے اس طرح ابھریں گے جس طرح چشمے میں سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اس کو حرص اور خود غرضی اور ادنیٰ مقاصد کی طلب سے چھٹکارا حاصل ہو۔ معرفت اور عشق کی خاطر تزکیہ نفس کرتے ہوئے اس قسم کی زیرکی کا بھی صفایا کرنا لازمی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو، نادان نو آموز بچہ پہلے تختی کو دھوتا ہے تاکہ اس پر کچھ نئے حروف لکھ سکے۔ لکھنے والا ایسے کاغذ ڈھونڈتا ہے جو سادہ ہو اور اس پر پہلے کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ کنواں کھودتے ہوئے پہلے مٹی نکال کر باہر پھینکنی پڑتی ہے تاکہ خالص پانی تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح بیج بونے والا زمین کا وہ ٹکڑا تلاش کرتا ہے جہاں پہلے کچھ اگا ہوا نہ ہو۔ نیا گھر بنانے کے لیے پہلے بنیادوں کو کھود ڈالنا پڑتا ہے۔ عقل کو استعمال کیے بغیر اخلاق کی درستی بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ خدا نے تجھ کو عقل کا ثقیل اس لیے عطا کیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے دل کی سطح کو روشن کرے۔ عقل ایک آلہ ہے، خود مقصود حیات نہیں، لیکن یہ بہت اعلیٰ درجے کا آلہ ہے۔
بشرطے اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تزکیہ سے معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن معرفت بھی منزل مقصود نہیں۔ اس پہچان کا مقصود خدا سے قرب و وصال ہے، اور وصال کے لیے قرب کی کوشش اور کشش کا نام عشق ہے۔ پہلی منزل تزکیہ نفس ہے، دوسری منزل علم یا معرفت، اور تیسری منزل عشق جو آخری منزل ہے۔ علم کے متعلق امام غزالی نے ایک مؤثر تمثیل استعمال کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عام علم کی حالت یہ ہے کہ محسوسات اور معلومات کی نالیاں دل کے اوز میں آ کے گرتی ہیں۔ اگر یہ باہر سے آنے والی نالیاں بند ہو جائیں یا سوکھ جائیں تو دل کا اوز بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کتابی علوم والوں کی اگر کتابیں جاتی رہیں تو وہ بے دست و پا ہو جاتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو جائے تو علم غائب ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دل باہر کی آب رسانی سے بے نیاز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی صوت موجود ہے جو چشمہ ازل ہے۔ یہ صوت روح کو فطرت کے اندر ہے، اور اس لیے خارج سے اس پہ کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ تزکیہ نفس سے معرفت پیدا ہوتی ہے تو معرفت سے تزکیہ نفس میں ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح معرفت سے عشق پیدا ہوتا ہے تو اس سے معرفت میں ترقی ہوتی ہے۔ علم حقیقی یا معرفت کو نور سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور خدا نے سورہ نور میں اپنی ذات کے لیے بھی نور ہی کی تمثیل استعمال کی ہے۔ بعض اکابر صوفیہ ایسے بھی گزرے ہیں جو نہ ظواہر شریعت کی تلقین کرتے ہیں اور نہ سلوک کے راستوں یا طریقت اور معرفت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ میرے لیے کیا ارشاد ہے تو ہر ایک کو یہی جواب ملتا تھا کہ محبت کرو۔ محبت کی اصلیت سے واقف ہو جاؤ گے تو ظاہر اور باطنی صورت اور معنی، جسم اور روح سب کی اصطلاح ہو جائے گی۔ محبت اصل حیات اور مقصود حیات ہے، باقی سب خول ہی خول اور چھلکا ہی چھلکا ہے۔ عبادت و اطاعت اور محاسن اخلاق اگر محبت سے بیگانہ ہو تو وہ ایک بے روح رہ جاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ اگر کسی کا گدھی پہ دل آ جائے تو وہ اس کو پری معلوم ہونے لگے۔ چڑیل کا حور دکھائی دینا محبت ہی کا کرشمہ ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی کام سے دلی لگاؤ نہ ہو تو وہ کام خواہ کتنا ہی آسان ہو، اسے کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور وہ کام نہایت دشوار اور سنگین معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کام کتنا ہی سخت ہو لیکن عشق قوت آفریں ہو تو پتھر روغن کی طرح سیال ہو جائے۔ عشق محبت کی ایک شدید صورت کا نام ہے، لیکن مولانا جا بجا ان دونوں لفظوں کو مترادف بھی استعمال کرتے ہیں۔ جدید نفسیات نے انسان کے تحت الشعور میں بہت غوطے لگائے ہیں، لیکن ان تمام تحقیق کا لب لباب یہی ہے کہ اکثر جسمانی امراض اور روحانی بیماریاں محبت کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں محبت کے صحیح عوامل کار فرما ہوں وہاں انسان اندر اور باہر سے تندرست ہو جاتا ہے۔ جس طرح عقل کا غلط استعمال انسان کو شیطان بنانے میں معاون ہو جاتا ہے، ایسی بیکار اور غلط محبت بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ رومی محبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ محبت سے زندگی کی تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں، اور یہ کیمیا ادنا جذبات اور پست افکار کے مسخام کو کندن بنا دیتی ہے۔ محمود کو ایاز کا بندہ بنانا محبت ہی کا کرشمہ ہے۔ یہ محبت بھی دانش ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تخت محبت پہ کوئی بےہودہ اور بے عقل کہاں بیٹھ سکتا ہے؟ اولاد کی محبت ایک فطری جبلت ہے۔ ماں یا باپ اپنے بچے سے جو محبت کرتے ہیں وہ کسی سوچ بچار، استدلال یا تعلق کا نتیجہ تو نہیں ہوتی۔
اسی طرح فطرت کے دلکش مناظر انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یا انسانوں کی حسین صورتوں سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی درمیان میں عقل کا قدم نظر نہیں آتا۔ جس قسم کی محبت انسانوں میں پائی جاتی ہے، اس قسم کی محبت حیوانوں میں نہیں ملتی۔ فطرت کے دلکش مناظر کے سامنے ایک صاحب ذوق انسان بھی ہو اور اس کے ساتھ گائے، بھینس، گھوڑا یا گدھی بھی ہو تو فطرت کا حسن انسان کو فرشتہ کر دے گا، گائے، بھینس وغیرہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اگر شیر پر محبت غالب ہو تو وہ محبوب کے سامنے دبک کر چوہا بن جائے۔ محبت میں بڑے بڑے تنخو اور سخت گیر لوگ ایسے رام ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خصلت کی یہ تبدیلی ایک اعجاز معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں جب خدا اور رسول اور اسلام کی محبت سرایت کر گئی تو ان کی مشہور عالم و رشدی کمال درجے کے عز و انکساری میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں بہت بڑا سخت انسان تھا، اسلام نے مجھ کو نرم کر دیا۔ جس گھر میں محبت نہیں، اس گھر میں اندھیرا ہے، خواہ اس میں 1000 بجلی کے چراغ روشن ہو، اور جس جھوپڑی میں محبت ہے وہ بے چراغ بھی روشن ہے۔ محبت کی مسیحائی سے مردہ لوگ بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ جو شخص جس قدر خدا کی حکمتوں سے آشنا ہوتا جائے گا، اس قدر وہ خدا کا عاشق بنتا جائے گا۔ عالم کی فضیلت عابد پر اسی لیے ہے کہ وہ معرفت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکمت کی ترقی سے عارف کو خدا حسین و جمیل دکھائی دے گا، پتے پتے میں اسرار حیات کا انکشاف ہوگا۔ محبت رسول جو ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے، وہ بھی رسول کو جاننے اور پہچاننے کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جس نے رسول کو جتنا پہچانا اتنی ہی اس سے محبت کی۔ خدا کی محبت یا رسول کی محبت انسانوں کے قلب میں بوقت پیدائش نہیں کی جاتی۔ اولاد کی محبت طبعی ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں ہر انسان مومن ہو یا کافر یا منافق، ان سب میں یہ طبعی محبت فطری ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی محبت یا رسول کی محبت کے لیے انسان میں عقلی قوت دی گئی ہے کہ اس کو استعمال کر کے پہچاننے کے بعد ان سے محبت کرو۔ اگر خدا اور رسول کی محبت پیدائشی ہوتی تو ہر انسان میں پائی جاتی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا مولانا جس محبت کو نتیجہ و دانش کہہ رہے ہیں وہ جبلی محبتوں سے بالاتر چیز ہے۔ جبلی محبتوں کے متعلق قرآن کریم میں کوئی تعلیم و تلقین نہیں۔ یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ اے لوگو تم اپنی اولاد سے محبت کرو۔ اس کے برعکس اولاد کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ حسن سلوک عقلی سطح پر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ جانور ماں باپ سے پرورش پا کر ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ خدا کے ساتھ محبت دل و دماغ والوں کو علم کا ایسا چسکا لگتا ہے کہ وہ عاشقوں کی طرح خواب و خور سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انسان کی دانش ترقی کرتی ہے، اسی طرح موضوع سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انبیاء تو صاحب وحی ہوتے ہیں جن کو دانش اور محبت الہی بیک وقت عطا ہوتی ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے خدا نے بھی یہی راستہ بتایا ہے کہ آفاق و نفس میں آیات الہی کا مطالعہ کرتے رہو۔ اس فطرت اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو جس پر انسان کی فطرت کو ڈھالا گیا ہے۔ لیل و نہار کے انقلابات پر غور کرو، تاریخ کے حقائق کو چشم بصیرت سے دیکھو اور فطرت کے اندر سے حکمتوں کو تلاش کر کے فاطر السماوات والارض کے صفات پر غور کرو۔ اس غور و غوص سے تم میں صحیح معرفت پیدا ہوگی اور اسی معرفت کی ترقی سے تم میں محبت الہی پیدا ہوگی جو تمام سچی محبتوں کا ماخذ ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن کریم میں اس کو دہراتا ہے کہ یہ لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، کیوں تفکر و تدبر نہیں کرتے۔
قرآن کریم میں کم آیات ملیں گی جن میں یہ تلقین کی گئی ہو کہ تم خدا سے محبت کرو۔ ان کے مقابلے میں لا تعداد آیات میں اضافہ دانش کی تاکید کی گئی ہے۔ جو لوگ دانش کو استعمال نہیں کرتے ان کو جانوروں سے ادنا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کو خدا حکمت کی کتاب کہتا ہے۔ قرآن کریم کتاب احکام ہونے سے زیادہ قرآن حکیم ہے۔ حکمت جڑ ہے اور احکام شاخ و برگ و ثمر۔ عقل کا نقص بہت بڑی بیماری ہے۔ عقل کی بیماری موجب لعنت ہے، اور یہ بیماری ایسی متعدد اور خطرناک ہے کہ اس قسم کی بیماری والے سے دوری رہنا اچھا ہے۔ بدن کے بعض نقائص کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور نہ بدن کی قوت اور اس کے حجم میں ایک معین حد سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن خیرت کی ترقی تو انسان کے بس کی چیز ہے۔ جو شخص والدین کا احسان شناس نہیں ہے وہ خدا کا کہاں سے احسان شناس ہوگا؟ اسی لیے قرآن کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑے زور سے تلقین کی ہے، کیونکہ اسی راستے سے انسان رب رحیم کا احسان شناس ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولانا کا یہ فرمانا بالکل درست ہے کہ محبت کے اعلیٰ اور انسانی مدارج دانش ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس تخت شرف پہ بیٹھنا بے عقلوں کا کام نہیں ہے۔ دانش ناقص سے ناقص چیزوں کا عشق پیدا ہوگا، اور دانش کامل سے کمال اور مصدر کمال کی محبت پیدا ہوگی۔ بچے کی دانش ناقص ہوتی ہے تو وہ بے جان کھلونوں پر جان دیتا ہے۔ بالغ ہو کر بھی اگر اس کی عقل بالغ نہ ہو تو مادی چیزوں اور مادی شہوت ہی میں اس کی محبت محصور رہتی ہے۔ وہ صورت کو سیرت پہ ترجیح دیتا ہے، مال و اسباب کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ دانش ناقص سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ ناقص ہونے کی وجہ سے جماد ہی سے چمٹی رہتی ہے۔ دانش ناقص عشق کے بلند مراتب تک نہیں پہنچ سکتی۔ چیزوں کا حسن ایک زوال پذیر اور آنی جانی چیز ہے۔ جو چیز آج حسین معلوم ہوتی ہے وہ کل قبیح اور نفرت انگیز ہو جاتی ہے۔ پھول مرجھا جاتے ہیں تو ان کو کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دانش ناقص کو حسن ازلی اور حسن فانی میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔